شکریہ۔ ایک یہ پوچھا تھا کسی نے آف ایئر کہ والد صاحب کا ہمارے انتقال ہو گیا تو آفس سے 10,000 روپے ملے، ان میں سے ہم نے خرچ کیے تجدید و تکفین وغیرہ پر تو 3,500 باقی بچے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امی سے جھوٹ بول دیا کہ جی سارے خرچ ہو گئے، اب جو پیسہ بچا ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے والد کی ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں، اور جھوٹ بولنے کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر والدہ کو دے دیتے تو وہ سارا اس کو ایسے ہی خرچ کر دیتی، اس لیے ہم نے چاہا کہ ایصال ثواب کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، کیا اس میں حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یاد رکھیے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ والد صاحب کا کہ بینک اکاؤنٹ میں چیزیں رکھی ہیں، پراپرٹی ہے، یعنی جو والد صاحب کی زندگی میں ان کی ملکیت میں آ گئی تھیں تو یہ مال وراثت ہوتا ہے، یا پھر جیسے مطلب پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے کہ یہ جمع ہوتا ہے کمپنی میں لیکن وہ سیلری کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، تو یہ سب مال وراثت ہوگا۔ اور ایسا وہ مال کہ جو والد صاحب کو ان کے مرنے کے بعد دیا گیا، جیسے آفیسز میں بعض اوقات دیا جاتا ہے، کچھ بینیفٹس دیے جاتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں، یا پینشن آپ لے لیں، پینشن ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ملتی ہے، زندگی میں اس آدمی کی ملکیت میں نہیں ہوتی۔ اس میں یاد رکھیں کہ جو نومینی ہوگا، جس کا وہ نام لکھوا کر گئے ہیں، یہ پیسہ صرف اس کو ملے گا، یہ مال وراثت نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ دیکھا جائے کہ آفس سے جو 10,000 ملے ہیں کیا یہ والد صاحب کے جمع شدہ تھے، پھر تو یہ مال وراثت ہے، اور مال وراثت کے اندر ترتیب یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا انتظام اسی سے ہوتا ہے، پھر اگر قرضہ تھا میت پہ تو قرضہ اتارا جاتا ہے، پھر اگر اس نے وصیت کی تھی تو 1/3 سے وصیت کو پورا کیا جاتا ہے، پھر بھی اگر بچ جائے تو ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ترتیب آپ کو اختیار کرنی چاہیے تھی۔ اور اگر یہ ایسا ہے کہ جو والد صاحب کا نہیں تھا بلکہ آفس نے ویسے دیا ہے تو یہ جو نومینی ہوگا، اگر والدہ کا نام اس میں لکھا ہوگا تو یہ والدہ کا تھا، پھر یہ آپ تجہیز و تکفین میں بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے والدہ کی اجازت کے بغیر، تو وہ پہلے آپ گناہ گار ہوئے۔ اب دونوں صورتوں میں بہرحال اگر یہ 3,500 روپے بچے ہوئے ہیں، اگر نومینی والدہ ہیں تو ان کو دینا واجب، اور اگر یہ مال وراثت ہے تو مال وراثت کے مطابق، یعنی جیسے وارثین کے حصے ہوتے ہیں، اس کو تقسیم کرنا واجب۔ یہ آپ نے جو ذہن بنا لیا، تو پہلے جھوٹ بولا، یہ گناہ کبیرہ، دوسرا یہ کہ والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے خرچ کر دیں، اب وارثوں کا حصہ ہو، آپ کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا پھر گناہ گار ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔